آپ AR انٹرٹینمنٹ میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ فلم کے آغاز میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی گئی ہے جس کا نام مائرا ہے، جو اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ ان کی ایک بھانجی تھی جس کا نام وانیا تھا، اور دونوں نے اسے گود لے لیا کیونکہ چند روز قبل وانیا کے والدین کی عجیب و غریب موت ہو گئی تھی۔ مائرا اور ایڈین نے وانیا کو پسند کیا، لیکن وہ پھر بھی اپنی ماں کو یاد کرتی تھی اور ہمیشہ اداس رہتی تھی۔ ایڈن کی کھلونوں کی فیکٹری تھی جس میں وہ گڑیا بنا کر بیچتا تھا۔ کچھ دن پہلے اس نے ایک گڑیا بنائی جس کا نام سبرینا تھا، اور بچے اس گڑیا کو خریدنے کے لیے بے چین تھے۔ ایڈین نے اپنی بیوی کے لیے سبرینا ڈول کا دوسرا ایڈیشن بنایا جو واقعی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ مائرا کو ایڈین کا یہ تحفہ بہت پسند آیا۔ منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وانیا اپنے اسکول میں ہے۔ وہاں اس کا دوست چارلی گیم کھیل رہا ہے۔ اس لڑکے کا نام ڈیٹو تھا، اور وہ اس گیم کی مدد سے اپنی دادی کی روح کو حقیقت میں دنیا میں بلانا چاہتا تھا۔ وانیا یہ دیکھ کر محصور ہو گئی۔ ڈیٹو وانیا کو بتاتا ہے کہ اس کھیل کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو دعا کرنی چاہیے تاکہ روحیں واپس جا سکیں۔ ڈیٹو وانیا کو ISO ایپ کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس سے روحوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ وانیا نے ڈیٹو سے یہ چارلی گیم کا بورڈ لے لیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وانیا گیم کی مدد سے اپنی ماں کی روح کو دنیا میں بلا رہی ہے۔ وانیا کو لگتا ہے کہ اس کی ماں کی روح حقیقی دنیا میں آ گئی ہے۔ وہ ISO گیم ایپ اس روح کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایپ جعلی تھی اور وہ اپنی ماں کے بجائے اپنی خالہ مائرا کو دیکھتی ہے۔ مائرا وانیا کو اپنے کمرے میں سونے کے لیے کہتی ہے اور سونے سے پہلے اسے سبرینا ڈول دے دیتی ہے۔ جب وانیا سوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گڑیا کی آنکھیں حرکت کرتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کچھ روح دراصل چارلی گیم سے آئی تھی اور سبرینا ڈول میں تھی۔ اگلے دن ہم سبرینا ڈول کو خود اپنی جگہ بدلتے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے۔ جب وانیا ایپ کو دوبارہ استعمال کرتی ہے تو اس سے ایک روح نظر آتی ہے جو حقیقت میں ایک ڈمی تھی۔ پھر ایک روح وانیا کو الماری میں کھینچتی ہے۔ وانیا صبح مائرا کو یہ بتاتی ہے، لیکن اس کی خالہ بتاتی ہیں کہ اس کی ماں ایڈنی اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن ایڈنی وہاں موجود تھی۔ اگلی رات مائرا نے ایڈنی کو اپنے گھر میں دیکھا۔ اچانک وہ ایک شیطان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ مائرا کو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ مائرا چیختی ہے اور وہاں سے بھاگتی ہے۔ اس کی بات سن کر ایڈن بھی وہاں پہنچ گیا۔ دونوں پر حملہ کرتا ہے۔ یہ شیطان انہیں کسی بھی طرح جانے نہیں دیتا، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں۔ اب وہ جان گئے کہ ان کے گھر میں کوئی شیطان رہتا ہے، لہٰذا وہ غیر معمولی ماہرین محترمہ لارنس کو ان کے شوہر مسٹر ریڈان سے ملنے جاتے ہیں۔ محترمہ لارنس فوراً ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں وہ چارلی گیم کی مدد سے ایڈنی کو اس کی دنیا میں واپس بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران اس کے بورڈ میں آگ لگ جاتی ہے اور جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کی لائٹس بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اندھیرے میں اس شیطان کے پاس وانیا ہے اور وہ اس سے ایسا کرنے سے روکنے کے لیے محترمہ لارنس پر حملہ کرتی ہے۔ وہ کسی طرح حملے سے بچ جاتی ہیں اور شیطان کو اپنے جسم سے نکال لیتی ہیں، لیکن یہ شیطان آزاد ہے اور ان سب پر حملہ کرتا ہے۔ وہاں وہ سب لڑتے ہیں۔ محترمہ لارنس نے شیطان کو اس گھر میں بند کر دیا۔ وہ ایک غلطی کرتی ہیں کہ وہ سبرینا گڑیا کو اپنے ساتھ باہر لے جاتی ہیں، اور یہ شیطان اس گڑیا میں ان کے ساتھ نکلتا ہے۔ لارنس نے اس شیطان کو پہچان لیا اور وہ بتاتی ہے کہ اس شیطان کا نام باغیہ ہے۔ یہ کوئی عام روح نہیں ہے بلکہ شیطان کا بچہ ہے۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ یہاں ہم وانیا کے والد کی موت کے بارے میں جانتے ہیں۔ لارنس بتاتی ہے کہ باغیہ وانیا کی ماں کے کنٹرول میں ہے اور اس نے اپنے باپ کو بھی مارا تھا۔ لارنس اور ریڈارڈ کسی طرح باغیہ کو اس کی دنیا میں واپس بھیجنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایڈنی کی بھی اس مدت میں موت ہو گئی۔ وانیا نے چارلی گیم کی مدد سے
ایڈنی کو بلایا، اس لیے باغیہ کا شیطان ہماری دنیا میں واپس آیا۔ باغیہ کو مارنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ لارنس نے اسے اپنی اصلی شکل میں وراثت میں ملنے والے خنجر سے وار کیا۔ یہ خنجر باغیہ کو مارنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس وقت ریڈارڈ کے پاس یہ تھا۔ ریڈارڈ کو یہ خنجر کئی سال پہلے ایک غار میں ملا تھا، جہاں پر خنجر شیطان نے خود چھپا کر رکھا تھا۔ اگلے دن باغیہ کا شیطان دوبارہ سرگرم ہو جاتا ہے اور اس کے پاس مائرہ ہوتی ہے۔ مائرہ اس خنجر سے سب کو وار کرتی ہے اور وہ کسی طرح مائرہ کو اس کے گھر واپس پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہاں لارنس مائرہ پر ایک حجارت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باغیہ کے اسباب کو اس دنیا میں سب سے پہلے کسی انسان نے بلایا تھا۔ یہاں کہانی بدل جاتی ہے۔ در حقیقت کئی سال پہلے ایڈین کا ایک بھائی تھا جس کا نام آرکا تھا۔ ان کے والد کی کھلونوں کی کمپنی تھی۔ ان کے والد کو آرکا کے ڈیزائن کردہ کھلونے بہت پسند آتے تھے، جس کی وجہ سے ایڈین کو حسد محسوس ہوا۔ جب ان کے والدین کا انتقال ہوا تو ان کے والدین نے اپنی جائیداد کا 60% حصہ آرکا کے لیے مقرر کر دیا۔ صرف 40% حصہ جائیداد ایڈین کے حصے میں آئی۔ اس نے ایڈین کو پریشان کر دیا اور وہ جادوگر کے پاس گیا، کیونکہ وہ کالا جادو کی مدد سے اپنے بھائی کو مارنا چاہتا تھا۔ وہ ساری جائیداد چاہتا تھا اور اس جادوگر نے باغیہ کے اسباب کو ہماری دنیا میں بلایا۔ یہ شیطان انسانی جسم چاہتا تھا۔ باغیہ نے آرکا کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن شیطان ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ لہٰذا باغیہ کے اسباب زدہ آرکا کی بیوی ایڈنی اور آرکا وانیہ کے والدین تھے۔ جب لارنس نے باغیہ کا مقابلہ کیا تو اس کی وجہ سے ایڈنی اور آرکا دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ ایڈن وانیہ کے والدین کی موت کا ذمہ دار تھا۔ دوسری طرف باغیہ کے اسباب کو ایک اور انسانی جسم کی ضرورت تھی۔ اس کے پاس ایڈن ہے، کیونکہ اس کا جسم بہت مضبوط ہے۔ زیر قبضہ ایڈن ان سب پر حملہ کرتا ہے۔ ریڈارڈ کسی طرح شیطان کو ایڈن کے جسم سے باہر نکالتا ہے۔ اب یہ شیطان اپنے اصلی چہرے پر لارنس پر حملہ کرتا ہے۔ رین اثر وہ اس شیطان کو اس مرسی خنجر سے مار دیتی ہے۔ اس کے بعد فلم کو اختتامی منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پولیس ایڈین کو گرفتار کرتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائرہ اور وانیہ اپنی زندگی خوشی سے گزار رہی ہیں۔ اس کے بعد لارا اور ریڈارڈ کو اس ڈول کے متعلق ایک اور کیس کی آگاہی ملتی ہے، اور اسی کے ساتھ مووی کے آگے کچھ نہیں دکھایا جاتا اور مووی اپنے اہتمام کو پہنچتی ہے۔